آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر، بڑی مہربانی، طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت شوق تھا مجھے آپ سے ملنے کا، اور آپ تشریف لائے، مجھے بہت اچھا لگا. اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک احسان ہے پاکستان فلم انڈسٹری کے اوپر. جو کام بڑے بڑے ادارے کرتے ہیں، بڑے بڑے آرگنائزیشنز کرتی ہیں ہندوستان میں یا دوسرے ممالک میں، وہ تن تنہا آپ کر رہے ہیں. اور اس کی جتنی بھی آپ کی ستائش کی جائے، تعریف کی جائے، اتنا کم. بس یہ ستائش تو یہ کہ آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ سے میری محنت کو سراہا. اس سے بڑی قابل تعریف بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. نہیں دیکھیں، ہم تو کھو ہی چکے ہیں اپنا پاسٹ بھی اور اپنا آلموسٹ پریزنٹ بھی. اور پاسٹ آپ نے سنبھال لیا، پریزنٹ سنبھالنے کے لیے انشاءاللہ نئے بچے آئیں گے اور وہ کریں گے. لیکن آپ نے جو ہمارے پاسٹ کو سنبھال کے رکھا ہے، اور جو میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے یا جو پڑھا ہے، وہ بہت ہی دل کو لگا ہے. اور اتنا آپ کے لیے دعائیں نکلی ہیں آپ کی، اللہ عمر دراز کرے. اور آپ یہ جو کام کر رہے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے، یہ چلتا ہے. اچھا، آپ نور صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی ابتدا کس طرح ہوئی اس طرف آنے کی فنی زندگی میں؟ نہیں، میری 70 کی بات ہے جب میری ملاقات جاوید فاضل صاحب سے ہوئی. اور جاوید فاضل اس وقت سلیمان صاحب کو اسسٹ کر رہے تھے. اور میں نے بھی خواہش اظہار کیا کہ میں بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں لکھنے لکھانے کا میں تھا جرنلزم میں، جب میں کالج میں پڑھ رہا تھا. تو وہ مجھے سلیمان صاحب کے پاس لے کے آئے، اور سلیمان صاحب نے مجھے ایکسیپٹ کیا. اور ان کی مہربانی، آج جو کچھ بھی ہے ان کی وجہ سے، ان کے قدموں کی طفیل سے جو بھی ملا ہے اس انڈسٹری میں. تو میں نے ان کے ساتھ 70 سے لے کے 75 تک اسسٹ کیا. جاوید فاضل صاحب کے ساتھ؟ جاوید فاضل صاحب 2 سال رہے، اس کے بعد وہ چھوڑ گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کس کے پاس؟ نہیں، جاوید فاضل صاحب کے پاس نہیں، سلیمان کے ساتھ. وہ وہی فلم کا جو آپ ذکر کر رہے تھے. جاوید فاضل صاحب بھی اسسٹنٹ تھے. ٹھیک ہے. سلیمان صاحب. جی ہاں، اس وقت اسسٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو بالکل پہلی جو آپ کا قدم تھا وہ اسی کس فلم سے تھا؟ بھول سے تھا؟ نہیں، بھول سے نہیں، بھول تو بعد کی بات. انتظار. ایک پھول ایک پتھر. ایک پھول محمد علی صاحب. محمد علی صاحب کی ایک پھول، جس نے جگی نے لوڈ کیا تھا سلیمان صاحب کے ساتھ. جی. اس کے ساتھ ہی شروع ہوئی محبت، پھر تیری صورت میری آنکھیں، پھر الزام، سبق، سوسائٹی، دل ایک کھلونا، بھاؤ کی منزل، اس طرح تیرا غم رہے سلامت، اس طرح بہت فلموں میں. اچھا، میں ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر میں نے کام کیا. جاوید فاضل صاحب بھی اسسٹ کر رہے تھے، وہ چھوڑ گئے، پھر دوبارہ آ گئے. اس طرح ان کا آنا جانا لگا، لیکن میں سلمان صاحب کے ساتھ رہا. اور 76 میں نے پہلی فلم لکھی، سوسائٹی کا. پہلی فلم تو ایز اے رائٹر کامیابی ملی. اور پھر میں ہر اس ڈائریکٹر کے لیے کام کرتا رہا جو فلمیں بنا رہا تھا، اور سب کی خواہش یہ تھی جو میرے ساتھ کام کرتا. اس وقت ٹاپ ڈائریکٹر جتنے بھی تھے سب میں نے لکھا. ایون جب جاوید فاضل صاحب انڈیپینڈنٹ ہوئے، پہلی فلم میں نے سائمہ جو بنائی وہ بھی میں نے لکھی. پھر جاوید فاضل صاحب کی ساری فلمیں میں نے لکھی، سائمہ، آہٹ، دہلیز، لالوال، کندن، ناراض، بلندی تک. اچھا. سب میں نے وہ ساری میں نے لکھی. پھر جان محمد کی آلموسٹ ساری فلمیں میں نے لکھی، شمیم مارا کی میں نے لکھی ساری. تو اس طرح جتنے بھی ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے تو ملک صاحب کی لکھی. تو میں پھر لکھتا چلا گیا. پھر 76 سے لے کے 93 میں رائٹر رہا. اور 93 میں ایز ڈائریکٹر میں نے پہلی فلم قسم جو بہت کامیاب رہی تھی. سیکنڈ فلم سرگم تھی. سیکنڈ فلم سرگم، تھرڈ فلم جیوا. پھر پھر وہ گھونگھٹ، ہوائیں، چوری چائے شور. تو اندازاً کتنی آپ نے فلمیں؟ میں نے لکھی تو 250 کے قریب فلمیں ہیں، اور جو ڈائریکٹ کی ہیں وہ 51-52 ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے فلمیں جو لکھی تھی کس رائٹر سے آپ متاثر ہیں؟ ان کی تحریر سے یا فلم سے، جو بھی؟ دیکھیں، رائٹر جتنے بھی تھے سبھی ہمارے استادوں میں شامل ہیں. اس وقت موسٹلی جو
सुल्लू भाई की फिल्में लिखा करते थे वो फाकी साहब जी और आगा इफ्तिखार साहब, आगा हसन इफ्तिखार साहब, और भी राइटर थे उस ज़माने में, लेकिन ज़्यादातर यही उर्दू फिल्में लिखा करते थे। और मैं चूँकि सलमान साहब को असिस्ट कर रहा था तो मेरा उनसे कोऑर्डिनेशन रहता था। तो आप ये डायरेक्शन का ख्याल कैसे आए लिखते लिखते? बेसिक ट्रेनिंग मेरी डायरेक्शन की। अच्छा, वो तो आपने असिस्ट किया जी। मेरी बेसिक ट्रेनिंग जो थी वो डायरेक्शन की थी, जो मैंने 15-16 फिल्में असिस्ट की थी। तो अंदर डायरेक्टर तो था ही, लेकिन चांस मिला था, बहुत यंग था तो लोग चांस नहीं देते। ये तो अब भी यहाँ पर वो टाइम की तो बहुत बात है ना। अब देखने में हूँ, पहले हकीकत में था। तो आपको ना ज़्यादा तौर पर अपनी डायरेक्शन की कौन सी फिल्म पसंद है? मुझे सच्ची बात है, मुझे सच जीवा मुझे बहुत पसंद है, फिर मुजाजन मुझे बहुत पसंद है, दीवाने तेरे प्यार के मुझे बहुत, हवाएं मुझे बहुत अच्छी है। तो ये चंद फिल्में हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और डाकू रानी एक फिल्म थी जिससे मुझे चूड़ियाँ सब जो भी सारी आपकी मेहनत की फिल्में ये तो सारी अपनी। अच्छा ये बताइए कि मैंने एक फिल्म देखी थी मिस्टर अफलातून, उसमें एक गाना था अमरोजिया का, उसमें मैंने आपको देखा, जुदाई फिल्म में भी आपका काम देखा, और उससे पहले आज और अभी में भी थोड़ी सी झलक आपके हजूम में मुझे नज़र आई तकरीर के अंदर, एक क्लोजअप मैंने देखा है उसमें आपका। हाँ होगा, लेकिन मैं बताऊँ, मुझे कभी भी ये चाहत नहीं रही कि मैं हीरो आऊँ या स्क्रीन पे आऊँ। वो ज़बरदस्ती यार दोस्तों को थोड़ा बहुत जो है वो अंदर आपके नहीं था कोई? हाँ, मैं कभी, मुझे हमेशा एक्टर बनाने की रही है। और मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जितने भी लोग काम कर रहे हैं नए जो है, शाम से लेके, मोमी से लेके, अदनान समी, बाबर अली, रेशम, इन सबको मैंने इंट्रोड्यूस करा। और जितने भी इस वक्त काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट, सना है, डेला है, ये सब अपनी जगह, इवन लास्ट वो क्या नाम था, शामिल खान, सबको मैंने कराया। और मुझे खुशी है, साउथ को पहली बार हवाई में मैंने लीड लेकर उससे बड़ा अच्छा काम दिया। जीवन में बाबर को भी लाया, जीवन, बाबर रेशम दोनों इंट्रोड्यूस हुए थे उसमें, संगम में वो ये सना इंट्रोड्यूस हुई थी। फिर बहुत बहुत लोग, दीवाना तेरे प्यार की मोहम्मद राना, और फिर घूंघट में अरबाज खान, दिलीप भी शायद, दिलीप अरबाज दोनों उसमें इंट्रोड्यूस हुए थे। अच्छा ये बताइए, आपको याद है आपने पहली फिल्म जो लिखी तो उसका क्या मुआवजा मिला था आपको? मैं तो 3-4 हज़ार रुपये। 3-4 हज़ार रुपये। तो मतलब एक अंदर से आपके दिल में पैसों का इतना नहीं, कभी भी नहीं रहा। अगर पैसों का रहता तो मुझे ये मुकाबला मिलता। मैंने पैसों की तरफ कभी तवज्जो नहीं करी। और ये है कि बहुत लो प्रोफाइल रहा हूँ, और कभी हाथ नहीं फैलाया। कभी ये जो हथकंडे होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में पैसे बटोरने की, मैं कभी वो चीज़ कर। तो किस डायरेक्टर से आप बहुत मुतासिर हैं? कि होते हैं ना, कोई ये नहीं कि आप सलमान साहब के साथ आपने काम किया तो आप उससे, जैसे आप किससे मुतासिर हैं? देखिए, मुझे एज डायरेक्टर जो मुझे पसंद रहे हैं लोग, खलील कैसर साहब मुझे बहुत अच्छे लगते थे। फिर हसन अस्करी साहब, उनका काम बड़ी पावर है। जावेद फारिक साहब ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़बरदस्त, और मेरा उस्ताद तो है। अब ये बताइए कि इतने अरसे आपने इतना आर्टिस्टों से काम लिया, तो किस फनकार से आपको मतलब खुशी हुई काम करवा के कि यार ये तो पूरी करती है, या डूब जाती है, या डूब जाता है, जिस तरह के, किससे मुतासिर? अब मैं कहूँगा तो कहेंगे जी अपनी बीवी की, नहीं उनको हटा के, अभी ये सब लोग उनको हटा नहीं सकते, लेकिन वो तो है ही ना, तो उनकी बात वो है ही वो। तो उसके अलावा रेशम ने बड़ा अच्छा काम किया, रेशम बहुत बेहतर काम किया, रीमा ने बड़ा अच्छा काम किया। और ये जो है जिया अली, इसने दीवाने तेरे प्यार के में शुरू में इससे काम नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसने बहुत मेहनत की। तो जी बदलती रहती है, इसलिए कि आप ये देखिए कि जिसको अच्छा रोल मिल गया वो अच्छी होगी, जिसको अच्छा रोल नहीं मिला वो अच्छी नहीं हुई। तो मुझे बस ये है कि सिवाय
چند آرٹسٹوں کو، کسی سے کوئی گرا شکوا نہیں ہے اور ساری میری پسند کی. تو کبھی کسی فلم کے دوران آپ کو کوئی مشکل پیش آئی ڈائریکشن میں کسی آرٹسٹ کی طرف سے یا کسی بھی؟ دیکھیں فلم میکنگ گڈو میں آپ کو بتاؤں ہے مشکل کام، اور مشکل میں پڑھ کے ہی آپ مشکل سے نکلتے ہیں. یہ ایزی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا اگر ایزی ہے تو پھر تو ہر کوئی کر لے. ہر کوئی کر لے. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. مشکل میں پڑھتے ہیں کبھی آرٹسٹوں کی وجہ سے، کبھی جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. تو کریشن جو ہے وہ مشکل نہیں پڑھیں تو ہوتی ہے. تو کل کے سعید نور اور آج کے سعید نور میں آپ کیا مطلب فرق محسوس کرتے ہیں اپنے آپ میں؟ میں یہ کہ ابھی آج جو ہوں میں، کل تو میں خود اسٹرگل کر رہا تھا اور آج میں چاہتا ہوں میرے ساتھ بہت سارے لوگ مل کر اسٹرگل کریں اور اس فلم انڈسٹری کا جو ہے اچھا پہلو لے کے آئیں لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے جو اللہ آپ کا کل جو فلمیں بنتی تھیں اور آج بن رہی ہیں تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ بھی فلم اس میں بنا رہے ہیں اور کل کا بھی دور آپ نے دیکھا ہوا ہے. کل کا دور جو تھا وہ بہت ہی آسان تھا اور بڑا آسانی سے فلم بن جاتی تھی، کوئی کمپٹیشن نہیں تھا. اور پھر لوگ جو تھے وہ ایک فیملی کی طرح کام کرتے تھے اور ان کو قطن سپر سٹار یا سیکنڈ سٹار یا سی کلاس یہ قطن نہیں تھے، سب ایک جیسے تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ محمد علی اور زیبا محرم نے اپنے پیک ٹائم پہ اولڈ رول کیا. انہوں نے نہیں لکھا، ان کو رول چاہیے تھا. ان کو یہ اپنی وہ تھی نہیں کہ جی میں نمبر 1 یا نمبر 2 میں کیوں کر. تو اسی طرح حبیب صاحب نے اولاد مہتاب آشیانہ رانی بیگم کو دیکھو، محمد علی کی والدہ بنی گھر کا اجالا میں. تو یہ جو پیشن ہوتا تھا آرٹسٹوں کا بڑا پاورفل ہوتا تھا اور ڈوب کے کام کرتے تھے اور کوئی کمپٹیشن نہیں تھا، آسانیاں تھی بہت. آج ہر طرح سے آپ کو مشکلات ہیں، آپ کا کمپٹیشن بہت ہے. کہیں ٹی وی کے 100 چینل سے ہے، کبھی ہندوستان کی فلم انڈسٹری سے ہے، کہیں آپ کا کمپٹیشن اس آڈینس کے ساتھ ہے جو بہت میچور ہے، جس کی آئی اور جس کے کان جو ہیں وہ ٹیون ہو چکے ہیں اچھی فلم دیکھنے اور سننے کے حوالے سے. تو آج جب آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ میں اچھی فلم کیسے بناؤں. تو یہ مشکلات جو ہیں آج انڈسٹری کو فیس کرنی پڑ رہی ہے. تو کبھی کوئی مشکلات پیش آئی کسی بھی کام میں، چاہے آپ نے لکھنے میں یا ڈائریکشن میں کسی کی طرف سے؟ کیونکہ اکثر ہوتا ہے کوئی بھی فیلڈ ہوتی ہے جب انسان نیا نیا آتا ہے تو کوئی نہ کوئی مخالف یا کوئی کمپٹیشن یا جیلس ضرور ہوتی ہے ہر دور میں اور ہے. اور یہ رہنی بھی چاہیے. میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے بہت جیلسی اور بہت مشکلات اور بہت اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا. آئی ایم ہیپی اس لیے کہ یہ چیزیں آپ بہت آگے لے جاتی ہیں. جس کی مخالفت نہیں ہوتی، جس سے جلا نہیں جاتا، تو آپ کیسے اڑیں گے اونچا. مجھے تو بہت لوگوں کو فیس کرنا پڑا ہے اور میں بہت خوش ہوں. اور اسی طرح آج میں اپنی دنیا بسا کے بیٹھا ہوں اور اپنے حساب سے جو بھی ہے کام کروں. تو اتنے آرٹسٹوں سے ماشاء اللہ ماضی کے سینئر فنکار جن کو لوگ ترستے تھے دیکھنے کے لیے، آپ نے ان کو کام کرتے دیکھا، ان کے ساتھ کام کیا، تو کس فنکار سے ماضی کے متاثر ہیں؟ میں سب سے پہلے محمد علی صاحب سے میں بہت متاثر ہوں. محمد علی صاحب اور میڈم زیبا سے، اس لیے کہ میرا اسٹارٹ جو ہوا سلو بھائی کے ساتھ کام کرنے کا تو میں نے انہیں کو دیکھا، ان کی وزیداریاں دیکھی، ان کا کام میں پیشن دیکھا، ان کی کام سے محبت دیکھی، اب چھوٹوں سے محبت دیکھی، بڑوں کو رسپیکٹ کرتے ہوئے دیکھا. ایسے آئیڈیل لوگ میں نے نہیں دیکھے. اس کے بعد محمد علی صاحب، وحید بہار صاحب، شاہد صاحب، غلام محی الدین صاحب، یہ سارے بڑے زبردست، مصطفیٰ قریشی، یہ بڑے لوگ تھے. پھر میں نے علاؤدین صاحب کو دیکھا، طالب صاحب کام کیا. یہ وہ لوگ تھے جو اس فلم انڈسٹری کو اپنا خاندان سمجھتے تھے اور کبھی انہوں نے کسی کو تضحیک کسی کی نہیں کی تضحیک، کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں بنایا کہ میں بہت بڑا ہوں. تو صبح 10 بجے کی شوٹنگ ہے، آ کے بیٹھے ہیں، ڈائریکٹر نے بلایا نہیں بلایا انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے ہم ڈیوٹی پہ ہیں. اور طارق صاحب کا یہ ایک سینٹینس جو ہے وہ پوری انڈسٹری کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ انہوں نے کسی نے کہا کہ آپ صبح سے آ کے بیٹھے ہیں. کبھی میں اپنی ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوں، جب ڈائریکٹر کو ضرورت ہوگی مجھے بلا لیں. آج آرٹسٹ آ جائے تو اس کو
وہ کہتے جی سب کام چھوڑ دیں میرا کام کریں آپ. تو یہ ان چیزوں نے بڑا نقصان پہنچایا فلم کو. وہ جو ہوتی ہے ٹیم ورک وہ نہیں رہا. تو فیمیل پرانی ماضی کی فنکارہ ہوں فیمیل میں جیسے میں نے زیبا بھابھی کا نام لیا, بہت زبردست میڈم صفیہ, میڈم میری سلطانہ, جو بابرا کے ساتھ میرا بہت ایسوسیشن رہا, اور بابرا کو بھی بہت شوق تھا کام کرنے کا, جنون تھا. میری لکھی ہوئی فلموں میں انہوں نے کام کیا اور میرا بہت قریبی ساتھ رہا ان سے. تو میں نے ایسی جنونی خاتون نہیں دیکھی. اور اس کے بعد وہ جنون جو ہے وہ میں نے سائمہ میں دیکھا. سائمہ جی کا تو ایک الگ سے میں نے رکھا ہوا ہے, اس پہ جب آئیں گے تو پھر سب باتیں ختم ہو جائیں گی. تو میں بابرا پہ بات آئی تھی, بابرا کو کیوں آپ کہتے نہیں کہ بھی فلموں میں آؤ کرو کچھ؟ دیکھیے بابرا نے پیک پہ آ کے اپنے آپ کو الگ کیا فلم انڈسٹری سے, اور اب اس کو اس کی مرضی کے خلاف اکسانا میں نہیں سمجھتا کہ یہ آرٹسٹک ویلیوز ہیں. تو جب اس کا من چاہے گا, جب اس کا دل چاہے گا, تو اس کو تو ایک اشارے کرنے کی ضرورت ہے, اور سب لوگ آ جائیں گے. اب دیکھیے آپ نے, جی سوری, یہ سب ان کے من کی بات ہے, ان کی رضامندی سے. اگر وہ رضامند ہوں کچھ بھی کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات ہے, دیکھو آپ نے تم کو کام کرتے ہوئے شروع سے اب تک دیکھا, تو آپ ہی کیوں کوئی نہ کوئی ایسا کوئی کردار نکالیں جس میں سائمہ جی بھی ہوں, وہ بھی کہ ماضی میں بھی ٹاپ کی 2 ہیروئنیں یا اپنے آگے ماضی حال کی بھی آئی ہیں فلموں میں, یہ بات نہیں ہے کہ ایک ہی ہے. تو کوئی ایسا رول ان کے لیے لکھیں یا کوئی ایسی کہانی, یہ آپ کے بس میں ہے. بالکل میں چاہتا بھی ہوں ایسا ہو. میری تو دیکھیں بھول وہ فلم ہے جس میں وہ انٹروڈیوس ہوئی, اور بھول بھی وہ فلم ہے جو میں نے پہلے لکھی. اچھا, ان آفیشلی. اچھا, نام آغا انتصار صاحب کا تھا, لکھی میں نے تھی. یہ کسی کو نہیں پتا, ایون میرے استاد کو نہیں پتا. تو وہ میں نے, مجھے آغا صاحب بزی تھے, مجھے یہ تم لکھ دو اس کے ڈائلاگ شروع. میڈم شیوراج کی پروڈیوسر تھی, اور بابا اس نے پروڈیوسر. تو اس میں نام آپ کا ہے؟ میں ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر لکھی آپ نے. دیکھو یہ اب یہ بتائیے کہ سائمہ جی سے آپ کی پہلی ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ پہلی ملاقات تو میں ایز اے رائٹر رہی میری, جب میں نے جان محمد صاحب کے لیے 3 یکے 3 چھکے اور محبت کے سوداگر, اور یہ اس میں بھی دبا دیں اپنے. جی سائمہ صاحبہ سے پہلی بار آپ کی کب اور کہاں ملاقات ہوئی؟ دیکھیں بینگ رائٹر میں نے ان کے ساتھ جو کام کیا, وہ جان محمد صاحب کی فلم 3 یکے 3 چھکے اور محبت کے سوداگر میں دیکھا کرتا تھا کہ ایک سنجیدہ سی لڑکی ہے, اور کام بھی بہت ہے, اور خوبصورت بھی ہے. تو میری پہلا جو ان سے انٹروڈکشن تھی وہ یہی. پھر جب میں گھونگھٹ میں نیلی کر رہی تھی رول, تو نیلی کسی وجہ سے نہیں آ پائیں, اور وہ جاوید شیخ صاحب کے ساتھ چلی گئی. مجھے لڑکی کی تلاش کی, تو سائمہ سے پھر بات ہوئی گھونگھٹ کی. سائمہ نے وہ رول کیا, اور جب یہ رول کر رہی تھی اور میں ان کو ڈائریکٹ کر رہا تھا, تو میں نے نوٹ کیا کہ یہ بہت اس میں پوٹینشیل ہے, اور اس کو نکالا نہیں گیا اس پوٹینشیل کو. تو پھر جتنا بھی میں نکال سکا نکالا, اور انہوں نے بہت اپریشیٹ ہوئی, وہ اس فلم میں بہت اپریشیٹ ہوئی, اور وہی ان کا کم بیک تھا ایک طرح سے سیکنڈ. گھونگھٹ سے نا, اس میں کوئی شک نہیں, جو ان کا کردار تھا نا وہ لگ رہا تھا جیسے یہ اسی کے لیے بنی اس کردار کی. بہت اور پھر گڈو پتہ نہیں چلا کیسے ہم لوگ اسے اتنی بار وہ نہیں, وہ ڈھین وہ فلم کا سین وہ دیکھا, وہ بس وہ آتی چلی گئی قریب, اور میں ان کے قریب جاتا چلا گیا. لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں چلا کب پھر ایسا ہوا کہ ہم نے سوچا کہ ایک ہو جائے. تو نور بھائی آپ کی شادی سے کوئی گھر میں تو آپ کے کوئی مطلب اثرات تو نہیں پڑے؟ ہوتا تو ہے, وہ تو اوبیسلی وہ تو ہوتا ہے, اور بڑی پریشانیاں رہی ہیں پہلی میری فیملی کو, نقصانات کو, بچوں کو. وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں, سیکورٹی لیک ہو جاتا ہے, اور پریشان تو بہت تھے, اور بڑا کھچاؤ بھی رہا. میں خود بڑا انڈر پریشر رہا بہت عرصہ. تو گریجولی اب آ کے پھر ایسا سیٹ ہو گیا, تب دونوں اب
ٹھیک ہے، ان دونوں نہیں ملتے ایک دوسرے سے، لیکن یہ ہے کہ اعتراض نہیں ہے دونوں کو، یہ حقیقت ہے۔ ہاں یہ تو چیز ایک ہوتی ہے نا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ اکثر یہ دیکھا گیا شادی کے بعد جیسے فلموں سے پابندیاں یہ وہ، آپ نے وہ سائمہ جی پہ کوئی نہیں لگا؟ نہیں، میری کوئی پابندی نہیں ہے، وہ ایک آرٹسٹ ہے اور ایک بہت اچھی آرٹسٹ ہے، اور اس کا کام کرنا کہ وہ اپنی مرضی سے کریں یا آپ کی مرضی؟ میں نے کبھی ان کے کسی کام میں دخل انہوں نے کبھی پوچھا کہ میں کروں یا نہیں کروں؟ انہوں نے کبھی ایک آدھ بار پوچھ بھی لیا تو میں نے ان کو جو صحیح رائے تھی وہ دی، لیکن ان کا اپنا ہے سارا، اور میں نے کبھی نہیں دخل اندازی کی کہ وہ فلم نہ کرے یا اس کی فلم نہ کرے یا یہ فلم کرے۔ میں ہمیشہ پازیٹیو لیتا ہوں ہر بات کو، اور میں نے ان کے ہر کام کو پازیٹیو لیا۔ پہلے تو ایز اے ڈائریکٹر آپ نے سائمہ جی سے کام کیا ہے یا کام کروایا جو بھی، پھر شادی کے بعد ایک نئی زندگی تھی، نئی سوچ ہوتی ہے، تو آپ نے ان کو شادی کے بعد کیسا پایا؟ نہیں، شادی کے بعد میں نے ایک تو اس کو ایکٹر سے زیادہ ایک اچھی بیوی اور خاتون عورت، جو صحیح عورت ہوتی ہے، میں نے وہ دیکھا اس میں ساری، اور اس کو بہت شوق ہے، اس کو یہ شوق نہیں ہے کہ وہ میڈیا پہ آئی ہے، لیکن اس کو یہ شوق ضرور ہے کہ وہ گھر میں میرا بہت خیال رکھے۔ مطلب آپ مطمئن ہیں ان کے شادی کی زندگی کے بعد، آپ کی پسند ناپسند کا سب خیال کرتے ہیں؟ بالکل۔ کبھی دیر سے آئیں، جیسے کہیں شوٹنگ ہے، ظاہر ہے ان کا کام نہیں ہے اور آپ کا کام ہے، دیر سے آنے پہ کبھی کوئی بات نہیں گڈو، اب تو وہ رہا نہیں نا دیر سے آنا، نہیں، اب تو آپ کے پاس یہ جو اتنا آسانی، رابطوں میں اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ آپ کہیں بھی ہو پتہ ہوتا ہے، موبائل ہیں، ہر 10 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کہاں ہے۔ پہلے ہوتا تھا جی پتہ ہی نہیں ہے، گھر میں فون ہے، جہاں ہے تو پہلے بہانہ لگ جاتا تھا کہ جہاں میں تھا وہاں فون نہیں، تو اب تو وہ چیز ہی نہیں ہے۔ تو کبھی غصہ آئے ان کو یا آپ کو ان پہ؟ نہیں، اگر غصہ نہیں آتا تو پیار نہیں تو ڈیفینیٹلی غصہ بھی آیا ہے، پیار بھی آیا ہے، لڑائی بھی ہوئی ہے، لیکن وہ ایسی لڑائی نہیں کہ لیے آپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دل کے میں لائن ڈال دیں۔ تو کون سی بات آپ کو ان کی اچھی لگتی ہے؟ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ بہت قناعت پسند ہے، بہت سبمیسو ہے، اور بہت اپنی اوقات سے بڑھ کے نہیں سوچتی۔ وہ آج بھی ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے اور اچھے گھر میں رہتی ہے، اور اس کی جو پرواز ہے وہ ایسی نہیں ہے جو اس کو ڈسٹرب کرے یا اس کو پریشان کرے یا دوسروں کو دیکھ کے اپنا منہ کبھی ڈالنے کے بعد۔ اچھا ایک بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، اگر آپ میں اس کو کٹ بھی کر دوں گا کوئی بات نہیں، آن لائن تو میں اپنا کر رہا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ، میں نے لوگوں سے سنا ہے، لوگ مجھ سے بھی کہتے تھے، تو یوں سمجھے کہ ایک بات کی کلیئر کر دیں کہ جیسے رومانہ صاحبہ سے سنا تھا؟ نہیں، رومانہ سے کبھی میرا کچھ نہیں رہا، لیکن کچھ یار دوستوں نے بہت بڑھایا، رومانہ سے میری دوستی ضرور تھی جس زمانے میں، اسی طرح جیسے عرفان کھوسر تھا، میرے جو ارلی اسٹیج پہ میں جاتا تھا وہاں پہ آرٹس کونسل میں، رومانہ سے اچھی دوستی تھی، بہت اچھی دوستی تھی، رومانہ نے میرا سپورٹ بھی بہت کیا، اور لیکن ایسا کچھ نہیں تھا لوگوں نے کبھی شادی کر لی تھی پھر چھوڑ دیا، یہ بہت سنا ہے تو کب تک نہیں، کوئی میری شادی وادی نہیں تھی، اور ہاں ایک دوستی ضرور رہی ہے، اس میں ہم جیسے ایک گروپ ہوتا ہے، اس گروپ میں عرفان کھوسر تھے، میں تھا، اور بہت سے لوگ، اور بھی بس اب لوگوں نے اس بات کو اڑا دیا، لوگوں نے بہت، لیکن شادی ہوتی تو وہ چھپ نہیں سکتی، وہ منظر عام پہ نکاح نامہ ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے سامنے آتی ہے۔ اچھا ابھی بتائیے کہ یہ اکیڈمی کا خیال آپ کے دل میں کیسے آیا؟ اکیڈمی کا خیال میرے دل میں اسی طرح آیا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا جس زمانے میں اسسٹنٹ تھا، تو سوچا کرتے تھے کہ دیکھو ہمیں یہاں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں میکر بننا، آنا، لیکن لوگوں کے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں، تو تبھی میں نے کہا تھا مجھے موقع ملا تو میں ایک پراپر اکیڈمی ضرور بناؤں گا۔ پھر جب میں مختلف ممالک فیسٹیول میں گیا، مختلف ممالک میں گیا، تو میں نے دیکھا ہر جگہ اکیڈمیز ہیں اور فلم پڑھائی جا رہی ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، اور اسی لیے فلم کو ہمارے ہاں عزت نہیں ملی۔ اگر ہاں اکیڈمی، اور آج MCA میں یا پنجاب یونیورسٹی میں یا اور یونیورسٹیز میں فلم پڑھانا شروع ہوئی ہے، تو اب جب دیکھیے گا کہ آٹومیٹیکلی فلم کو رسپیکٹ ملے گی، جب اس اکیڈمی سے پڑھا ہوا بچہ جائے گا تو اس کو رسپیکٹ ملے گی، اور اب ماں باپ کو سوچنا چاہیے، پیرنٹس کو سوچنا چاہیے کہ فلم میکنگ، فلم ایک بڑا باعزت میڈیم ہے، اور اس میں
پیسہ بھی ملتا ہے، شہرت بھی ملتی ہے، نام بھی ملتا ہے. ہم ہر ماں باپ اپنے بچے کو 50,000 کی نوکری دلانے کے لیے MBA کروا لے گا، انجینئرنگ بنا لے گا، ڈاکٹر بنا لے گا. کیا کتنا بڑا فیوچر ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ فلم کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے. تو اس طرح آپ کا سارا کچھ ہو. تو اس کے لیے پھر آپ کو کوئی مشکلات، کوئی کسی بھی طرح کی کوئی پیش آئیں آپ کو؟ نہیں، کچھ نہیں. کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے، آپ اس کو معمولی نہیں سمجھیں. میں اس کو بڑا کام سمجھ کے کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے کر رہا ہوں. میں نے زندگی میں جو کمایا ہے میں نے یہاں لگا دیا. ابھی دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ ایک ایک دن کا یہ میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے کہ یہ جو گارڈنز ہیں میں نے خود بنائے ہیں. تو یہ ایک پیشن تھا، میری خواہش تھی اور آج میں کامیاب ہو گیا. تو یہ اس کا جو باقاعدہ آغاز اس کا کس ڈیٹ سے ہوا ہے؟ یہ نہیں دیکھیں، باقاعدہ آغاز تو بھی ہونا ہے. ابھی تو یہاں میں ورک شاپس کروا رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو، اور باقاعدہ کلاسز جو ہیں ہم سپٹمبر میں شروع کریں گے. کون کون سے شعبے آپ نے رکھے ہیں؟ آلموسٹ سارے ہیں. ایکٹنگ بھی ہے، ڈائریکشن بھی ہے، رائٹنگ بھی ہے، فوٹوگرافی بھی ہے، ایڈیٹنگ بھی ہے. تو ڈائریکشن میں تو آپ خود ہی کریں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ صرف ایک بندے سے نہیں ہوگا، یہ وزٹنگ فیکلٹی ہوگی. باہر سے بھی لوگ آئیں گے یہاں سے بھی لوگ ہوں گے. اور یہ صرف پڑھائی نہیں جائے گی فلم، یہاں بنوائی بھی جائے گی. ہم آن پریکٹیکل سب سارا کریں. ایک بات میں پوچھ رہا ہوں کہ جیسے ہمارے پرانے سینئر ہدایتکار ہیں اور اللہ کا ڈانس ماسٹر بھی ہیں، ان کی اولادیں ہیں، تو کیا اپنی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو آپ نہیں کر سکتے کہ یہ کریں تاکہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے؟ یہ جتنے بھی سینئر ہمارے ہیں جو کام جاتے ہیں وہ سب کو یہاں آنا ہوگا اور سب کو ہم لے کے آئیں گے روایت کے طور پہ، اور سارے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. تو اس کا کتنا بھی ٹائم ہے اس کو باقاعدہ آغاز میں؟ سپٹمبر میں. سپٹمبر کون سی ڈیٹ ویٹ فکس نہیں ہوئی؟ نہیں، ڈیٹ ابھی فکس نہیں، لیکن سپٹمبر سے ہمارا خیال ہے کہ موسم اچھا ہونا شروع ہوگا اور ہم کلاسز شروع کریں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کی جو حکومت موجودہ ہماری جو فلم انڈسٹری کا حال ہے اور جو جتنے بھی مسائل ہیں، ہر جگہ رونا ہو رہا ہے کہ جی انڈسٹری ختم ہو گئی، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، انڈسٹری ختم نہیں ہوئی ہے. اب جب تک ایک بھی آدمی فلم بنا رہا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے، لیکن مسائل بہت بڑھ گئے ہیں. مسائل ختم کرنا ہوں گے اور وہ اسی وقت ختم ہو گئے. تو یہ جو ہے انشاءاللہ ہونے والا ہے. ابھی تو الیکشنز ہوں گے، نئی گورنمنٹ آئے گی، پھر ہم اس کو آگے. اچھا نور صاحب، یہ بتائیں کہ جیسے یہ جو انڈین فلموں کی ریلیز ہو رہی ہے، جو یہ مسئلے مسائل کا بھی شکار بھی ہوئے، سارا کچھ سینماز میں ملے، تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ انڈین فلم نے بہت ڈیمیج کیا ہے پاکستان فلم انڈسٹری کو، اور اس کا فائدہ اٹھایا ہے صرف سینماز نے. ایک ہاف انڈسٹری، میں اس کو ایک ہی انڈسٹری سمجھتا ہوں. فلم انڈسٹری اور سینما انڈسٹری ایک انڈسٹری ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ایگزیبیٹرز نے، اور انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے ہندوستانی فلم سے اور ہمیں نقصان پہنچایا ہے. اور جب تک اس طرح فلمیں آتی رہیں گی ہمیں بہت نقصان ہوگا، اور ہماری فلم انڈسٹری جو ہے اور مشکلات میں گر جائے گی اور ان کا مقابلہ اور سخت ہو جائے گا. دیکھیے، وہ 100 کروڑ کی فلم ہے اور ہماری 1 کروڑ کی فلم ہے. ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں سینما نہیں دیا جاتا. سینما والے کہتے ہیں ہمارے بچوں ساری نہیں دیں گے. تو یہ جو مسائل ہیں یہ سوچنے پڑیں گے ان کو، ایگزیبیٹرز کو، سینما انڈسٹری کو. ان کو سافٹ کارنر رکھنا پڑے گا پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے، تاکہ جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں اس میں طاقت ملے. تو جو ہمارے پاکستانی فنکار وہاں جا کے کام کرتے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کرنا چاہیے. دیکھیں، اگر پاکستانی فنکار وہاں جا کے کام کرتے تو نام پاکستان کا ہی ہوتا ہے، لیکن گریسفلی کرنا چاہیے اور باعزت طور پر کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے ملک کا نام بدنام نہ ہو یا خراب نہ ہو. آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے فلم بینوں کو جو آپ کو چاہتے ہیں، جو پاکستانی فلموں کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ جو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم فلم بنا رہے ہیں. جو نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو خدا رہا ان کو دیکھنی چاہیے اور اپنی فلم انڈسٹری کو پروموٹ کرنا چاہیے. دیکھیں گے تو فلموں میں تبدیلی بھی آئے گی، فلمیں اچھی بھی بننا شروع ہوں گی. اب آڈینس ہی نہیں ہے، محدود آڈینس ہے، وہ جس قسم کی فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسے فلمیں بن رہی ہیں. اپنی زندگی کا کوئی ناقابل فراموش بات ہے جسے آپ کبھی نہیں بھلا سکتے پورے زندگی؟ مجھے وہ راتیں نہیں بھولتی ہیں جو میں اسٹوڈیو سے اپنے گھر جایا کرتا تھا پیدل رات کے وقت. کوئی کنوینس نہیں ہوتا تھا اور میں پیدل جاتا تھا اپنی ٹی وی جوتی کے ساتھ،
اور یہ وہی گاتے ہیں جنہوں نے میرے اندر طاقت بخشی، اور میں جو خواب گناہ کرتا تھا آج وہ حقیقت میں میرے سامنے آ رہا ہے۔ جب کبھی آپ گاڑی میں جاتے ہوں گے تو آپ کو اپنا وہ ٹائم یاد آتا ہے کہ میں کس طرح پیدل جا رہا تھا اور آپ کس طرح جا رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی میں جب بھی ادھر سے گزرتا ہوں، جو بھی لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہاں میں رکا کرتا تھا، یہاں مجھے ڈر لگتا تھا رات کو، اکیلا لڑکا 22-23 سال کا، اور یہ ویران ہوتا تھا، سارے جنگل ہوتا تھا شان اسٹوڈیو سے مکلور روڈ سائڈ میں، تو میں سب کو ایون اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ یہاں میں پیدل میں رہتا ہوں۔ یہ بچوں میں باتیں ماشاء اللہ، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے، بیٹا بھی پڑھ رہا ہے اور وہ بڑا فلمی ہے، اور 1 بیٹی ہے اور جس کی شادی ہے۔ تو اگر بیٹا فلموں میں یا کسی شعبے میں آئے تو آپ آنے دیں گے؟ آف کورس میں تو اس کو خود تیار کر رہا ہوں۔ اچھا، باقاعدہ تمام کریے ظاہر ہے جب کوئی فلم بالکل میں اس کو خود تیار کر رہا ہوں، اس کو فلمیں لا کے دیتا ہوں، اور وہ کریزی ہے فلمیں دیکھنے کا اور ڈسکس کرنے کا، اور اچھی ڈسکشن کرتا ہے۔ تو آپ کی کبھی فلمیں دیکھی کچھ آپ کو بتایا کہ ابو یہ ایسے نہیں ایسے؟ میری فلمیں وہ کہتا ہے کہ آپ اچھی فلمیں نہیں بناتے ہیں، آپ پاکستانی فلمیں کیسی ہوتی ہیں، اور ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ ہماری یہ وجوہات ہیں، اس لیے ایسی فلمیں ہوتی ہیں، جب تم بناؤ گے تمہارے پاس بہت پیسے ہوں گے اور تم اچھی فلمیں بناؤ گے۔ ایک آخر میں آپ سے بات کروں گا کہ یہ آپ کے انداز میں، آپ کی آواز میں، آپ میں، آپ کی آنکھوں میں، مسکراہٹ میں یہ اتنی اپنائی تو پیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں خود پیار کو ترسا ہوں، اور بچپن میں ماں مر گئی، باپ مر گیا، رشتہ داروں نے کوئی زیادہ اچھا نہیں کیا، تو میں بہت ترسا ہوں اور محبت، اور اس لیے میں بہت رومانٹک آدمی ہوں، اور جبلتاً بھی ہوتا ہے، آپ کی طبیعت میں ہوتا ہے کہ آپ پیار کرتے ہیں لوگوں سے اور پیار چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں، اور میں بتاؤں بلندی جو ہے آپ کی، یا میں سب کروں گا، بلندی اللہ تعالیٰ نے عاجزی اور انکساری میں رکھی ہوئی ہے، اور لوگ زمانہ اس کو تکبر میں ڈھونڈتا ہے جو نہیں، تو یہ بات میں اب جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ دراصل مجھے بیچ میں پوچھنی چاہیے کہ میرے ذہن سے نکل گیا، فلم مجاجن کے بارے میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہوں، لیکن یہ کہ بس ایک اپنی طبیعت کی بات ہے۔ جھومر میں جو آپ نے شہناز سے کام لیا، جھومر مجھے بہت پسند تھی۔ سائمہ بیگم تو اپنی جگہ تھیں، لیکن آپ نے جو شہناز کو اٹھایا، میں کہتا ہوں کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ لگ رہا تھا کہ ریئل ہو رہا ہے سارا۔ بہت اچھا کہا، بہت عمدہ، آپ میری بات اتفاق کریں گے بالکل کہ ایسا آپ نے۔ اور مجاجن میں تو سائمہ جی کا کیا بات ہے، ان کا مجھے سلام کرنے کا انداز بہت اچھا لگا، مطلب وہ سمجھ لو کہ وہ کردار ہی ان کے لیے۔ اس کے علاوہ ادیب صاحب سے جو آپ نے کام اچھا کیا، تھا۔ وہ جو گانا چھیتی باڈی میں بدلی، وہ جو گانا چل کے ونڈو میں وہ جو دیکھ رہے تھے اور وہ جو ایکسپریشن تھے، میں کہتا ہوں میں رو دیا کہ باپ کی جو تکلیف اور بیٹے کا تماشا، میں کہتا ہوں آپ کو اللہ نے خوش رکھے جو آپ نے جس کو لے رہا ہے۔ ایک دوسری بات، جو آپ نے اس کا میوزک، شاعری اور حضرت جہاں کی آواز کا انتخاب، میں کہتا ہوں میں تینوں کریڈٹ جو ہیں انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، جس میں لکھنے میں عقیل الدین صاحب نے، رخسانہ نے، اور ذوالفقار علی، اور اوبیسلی عذرا جہاں۔ بہت، میں کہتا ہوں، اور عذرا جہاں صاحب نے اب گاتی تو تھیں وہ، لیکن اس زمانے میں جیسے میراثیوں والی آواز کو اٹھانا اور گرانا، میں کہتا ہوں وہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی میراثی جیسے ہوتا ہے ڈیمانڈ وہ تھی۔ اور خاص طور پہ وہ مٹی دے کھڈونے گھڑی اوپر دے کھڑونے جدو وجنا ہی ٹھیکا تے نظر نہیں آ رہی، یقین جانو وہ گانے پہلی بار سنا تو میرے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واقعی نہیں، یہ آپ کے آنسو اس لیے آئے کہ آپ کو وہ نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ نے ان کی چیزیں سنبھالی ہوئی ہیں، اس لیے آپ جذباتی ہیں کہ وہ کھلونے نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کھلونوں کی تصویریں اور یہ سب ہیڈز آف کر لی۔ میرے دوستوں نے کہا کہ پلیز آپ یہ نہیں سنو، میرے دوستوں نے کہا کہ پلیز آپ یہ نہیں سنو، تمہارا دل وہ ہوتا ہے۔ اس کے پورے گانے، وہ دعائیا اور جو بھی تھا اس میں، آواز میں اور کہانی میں، شاعری میں، ایکٹنگ میں، سائمہ جی کی ایک ایسا درد تھا جس کو میں مطلب بیان نہیں کر سکتا۔
था। जैसे एक अपनी फीलिंग होती है ना, मैं बिल्कुल रियल बात करता हूँ, जो मैं किसी से वो नहीं करता, लेकिन जो बात सच होती है वो मैं कहता हूँ। और मेरे दिल की बात है कि कभी ज़िंदगी रही तो मेरी आपसे मुलाकात होगी तो मैं कहूँगा ये आपने क्या कर दिया, ये क्या बनाया है, क्यों मेरे साथ ऐसा किया। बहरहाल मैं दुआ गो हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी 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 मेरे लिए अच्छे अल्फाज की, और मैं हमेशा अपनी हर दुआ में आपको दुआ गो रहूँगा कि अल्लाह ने आपको कदम कदम पे कामयाबी दे। आप जहाँ भी डालें हाथ डालें सोना बन जाए, और अल्लाह कामयाबी आपका मुक़द्दर ता हयात रहे, अल्लाह में आपको खुश रखे, ज़िंदगी दे, अपने बच्चों में आप खुश रहें। बहुत शुक्रिया। मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि आप बेलौस एक खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत। मैं इसको ज़रूर कहूँगा, आप इसको शौक़ कहें या कुछ भी कहें, लेकिन आप को नहीं पता आप कितनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं। तो इस हवाले से अगर मैं आपके किसी काम आ सकूँ, मैं आपके किसी छोटा बड़ा कोई काम हो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और मैं इंशाअल्लाह मेरी एकेडमी चलने दीजिए, और अपनी पहली क्लास में मैं आपको इनवाइट करूँगा। आप आएंगे, उनसे मिलेंगे, उनको देखेंगे, अपना फ्यूचर देखेंगे, और अपनी तस्वीरें आप खुद उनको सारा, और ये मेरी ख्वाहिश है, और ये मेरा आपसे बात है। अब मेरे भी यही है कि कोई खिदमत हो, कोई बात हो, मैं हाजिर हूँ आपकी इस अकेडमी के लिए, क्योंकि आप भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है। और आप बस मैं यही चाहूँगा, जो आपने आइडिया दिया है मुझे, मैं कदर करता हूँ उस आइडिया की, कि हमारे बड़े, हमारी तारीख, हमारा जो पास्ट है वो इन फ्यूचर को देखना चाहिए, और वो आपके नाम से यहाँ हम ऑफिसर हैं। ज़रूर, बहुत शुक्रिया।